پچھلے پہلی مجلس کے اندر رمضان المبارک کی آمد اور اس کی عظمتیں بیان کی گئی تھی، اور کل تراویح اور اس کی اہمیت اور تراویح اس کی عظمت اور اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اب ماہ رمضان المبارک کی آمد اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوگوں کے چہروں پر، گھروں میں، مساجد میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک کے گھر کے اندر اس کے تاب دانوں سے قرآنیں نکل چکی ہیں الحمدللہ۔ جو 11 مہینے صرف برکت کے نام پر یا قسموں کے نام پر رکھا گیا تھا، اس قرآن کو رمضان کی آمد کی برکت سے تلاوت اور پڑھنے کے لیے سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا، اور صرف پڑھنے سمجھنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن کریم مسلمانوں کا منشور ہے، قرآن کریم مسلمانوں کا دستور ہے، اور قرآن کریم حیات مبارکہ اور ہماری زندگیاں جینے کے لیے اور اس زندگیوں کی طاقت اور روحانیت اور قوت اسی قرآن کریم کے تحت اور اسی قرآن کریم کو مان کر چلنے میں۔ اب رمضان مبارک کا احترام قرآن کریم سے ہو رہا ہے، تراویحوں سے ہو رہا ہے، مسجد کے اندر صفوں کے ایک بھیڑ اور کھچاکھچ سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کریم منتقل ہوگا دعوتوں کی طرف۔ تھوڑے روزے گزرتے ہی رمضان کریم کے اندر افطار پارٹی کے نام سے دعوتیں ہوں گی، اور اللہ اکبر دیکھنے کے اندر یہ آیا ہے، افطار پارٹیوں کے اندر جو لوگ حصہ لے کر میزبان بن کر کھلانا چاہتے ہیں اور کھلا رہے ہیں، تمام کی مغربیں چھوٹ رہے ہیں۔ اپنے دعوت کے انتظام میں، کھلانے کے انتظام میں اور پکوان کے انتظام میں ان کو ہوش تک نہیں رہتا کہ وہ مغرب نہیں پڑھیں، اور اس طرح دعوت کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی شادی ہو رہی ہے یا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کرسیاں بچھے ہوئے ہیں، اور اس دعوتوں کا اثر یہ ہوگا، کھا کر فارغ ہو کر، کھلا کر فارغ ہو کر اتنے تھک جاتے ہیں اور تھکے ماندے ہو جاتے ہیں، تراویح سے جی چرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر سیاسی ملبہ بھی اٹھ بیٹھتا ہے، جسے افطار پارٹی کے نام پر افطار کے اندر 2 خاص برکتیں ہیں۔ یہ افطار کھانا، افطار کے معنی آتے ہیں کھولنا، افطار کے معنی آتے ہیں کھولنا، روزہ کھولتا ہے۔ ایک افطار یعنی روزہ کھولنے کی خوشی، اور دوسرا اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں اور رحمت خاص اس کو ڈھاکی ہوئی رہتی، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اس میں اب بھائی چارگاہ یاد آتا ہے۔ جو اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے، منکرین ہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، ان کو بلا کر اب بھائی چارگے کے اندر افطار پارٹیوں کے نام پر بٹھا لیا کرتے ہیں، اور ان کے عہدوں کی تعظیم میں سب دستر کے بیچوں بیچ بٹھاتے ہیں، اور مسلمان اس کھجور کو لے کر اس غیر مذہب جو نہ روزہ ہے، نہ اس کو روزے کی اہمیت معلوم، نہ اسلام کا وزن معلوم، نہ اسلام کا شوق ہے، نہ اسلام کی تہذیب کو جانتا ہے، نہ اسلام کے تمدن کو جانتا ہے، نہ دین کا شیدائی ہے، نہ مسلمانوں کا وفادار ہے، نہ اسلام کو چاہنے والا، نہ خدا کی توحید پر عمل کرنے والا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو بٹھا کر اب کھجور منہ میں رکھا جا رہا ہے اذان کے طور پر۔ یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ افطار کا مذاق ہے، یہ روزے کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کا مذاق ہے۔ اور اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق سمجھتے ہیں۔ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ گیٹ ٹوگیدر، بھائی چارگی، محبت، اخوت۔ یاد رکھیے
کسی مذہب کے شعار کو اپنا کر اسے بھائی چارہ سمجھتے ہیں۔ فقہا کا یہ واضح موقف ہے، اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا شعار اپناتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا حشر انہی مذہب والوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی مذہب کا شعار اختیار کرتا ہے، شعار مطلب اس مذہب کی خاص پہچان ہے، اس مذہب کو اس عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، تو اس مذہب کے اس پہچان کو اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے اندر رہ کر اپنے مذہب کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مذاہب پر انگلی اٹھائی جائے۔ ہمارا اسلام نے نہیں کہتا کہ دوسروں کے مذاہب پر کیچڑ اچھالا جائے، یا دوسروں کے مذاہب کو گالی دی جائے، یا دوسروں کے مذاہب کی بے حرمتی کی جائے، جن سے ان کی دل آزاری ہو، اور اس مذاہب کی بے حرمتی کی بنیاد پر وہ اسلام کی طرف کھینچنے کے بجائے اسلام کے دشمن بنتے چلے جائے۔ یہ نہیں ہے اسلام، اور نہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے ارکان کے اندر، اسلام کے رکنوں میں ان کو شامل کر لیا جائے، مساجد کی صفوں میں بٹھا لیا جائے، افطار کی صفوں میں بٹھا لیا جائے، اور ان کے عہدے کی تہذیب یہ ہوگی کہ افطار کرنا جس کا حق ہے، روزے دار جو ہے، جو غریب مسلمان ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، اور سب کے بیچ اس کو جگہ دے دی جائے، اور اس وقت میں کھجور اس کے منہ میں رکھ کر افطار اور روزے کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ بھی مذہب کے خلاف ہے، وہ بھی مذہب کے خلاف۔ ابتدا میں تو رمضان کی محبت میں مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے، اسلام کو پہن لیتا ہے، اسلام کی شناخت لینے لگتا ہے، اسلام اور رمضان کے نور کو اپنے قلوب میں اور اپنے چہروں پر، گھروں میں، دسترخوانوں میں، زبانوں میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملات میں اسلامی مذہب کو لے کر چلتا ہے۔ آہستہ آتے آتے اس کو ماحول ایسا گھیر لیتا ہے، وہ اسلام اور رمضان کی برکتوں سے کیسے نکلتا ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ان دعوتوں کے اندر ایسے رسم بھی ملا لیتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ سود کھانے والے، سود لینے والے اور سود دینے والوں کو بھی اس وقت ثواب کا بہت شوق اٹھ جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کئیوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کھلا رہا ہے، جس کا بزنس، جس کا کاروبار، جس کی تربیت اور جس کی طبیعت اور جس کی پرورش سود پر ہوئی ہے، احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ثواب جاتا رہے گا، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے کی برکت اور رحمت جو اس کے دل پر اثر کر کر گناہوں کو نکال کر اس کو جو انسانیت اور ایمانیات میں داخل کرتے، پھر آہستہ سے ایسا محروم ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ 11 مہینے جو گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ پر ایک دل میں کالا ٹپکا پیدا ہوتا ہے، دوسرے گناہ پر پھر دوسرا کالا ٹپکا، تیسرے گناہ پر پھر تیسرا کالا ٹپکا۔ جیسے حدیث ہے، تصدعو کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، قرآن کی خوب تلاوت کرو اور موت کو خوب یاد رکھو۔ کسی کا کھانے سے پہلے یاد رکھو کہ مجھے موت آ کر لپک لینی، اور کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یاد رکھو مجھے موت آنی ہے، خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ کسی کے حقوق دبانے سے پہلے یاد رکھا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، میراث کے اندر بہنوں کا حق مار کر کھا لیا جا رہا ہے۔ اگر حق پوچھنے پر بہنوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بہنوں کو قطع تعلق کی باتیں کی جا رہی ہیں، بہنوں کو ہٹا دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن رمضان میں ان کو بھی ثواب کا شوق۔ تو ایک عام مثال ہے، بلی 100 چوہے کھا کر ہچکو گئے، یہ مثال ہے نہیں، حقوق مار کر دبا لیے،
اور یہاں ثواب کمانے کی عجیب شوق ہے. اصل ثواب یہ ہے کہ ان فرائض کو ادا کیا جائے. پتا نہیں کس وقت موت آ کر لپک لے. کل نفس ذائقۃ الموت. کسی کا حق مار کر اسے جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے, اسے دغا اور دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کمائی کا حساب فرشتوں اور خدا کے پاس رجسٹر میں لکھا ہوا. اسے بھی کھلانے اور پلانے کا شوق اور ثواب کی نیت ہے. اور اسی طرح سود پر لین دین ہے, جبکہ کھلے الفاظ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے, 78 ہے, 79 ہے اور کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا گیا. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. کاروبار کرو یہ حلال ہے, محنت کرو حلال ہے, کماؤ حلال ہے, اور مشقتوں کے ساتھ اٹھاؤ. من جد وجد, جو محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھل دیتے ہیں. وحرم الربا, سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. سود پر لینے دینے کو, اور آج رمضان میں بیٹھ کر بہت ساروں کا علم مجھے ہے, بہت ساروں کے بارے میں جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہم بھی میدان میں جڑے ہوئے اور سب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. اصل بزنس, اصل تجارت, سامان لیا جائے بیچا جائے. آج ٹرینڈ چلنے لگ گیا ہے, وہ ہم شیئر خریدے ہیں, یہ شیئر خریدے ہیں, اس میں پیسے ڈالے, اس میں پیسے ڈالے. ایک دن آئے گا اور وہ نقصان کی منہ کی کھائیں, کیونکہ اسلام کے خلاف بزنس ہے, شریعت کے خلاف بزنس ہے. اس سے پہلے بھی اس بارے میں سمجھا دیا گیا. آج مسلمان آگے نہیں بڑھنے کی خاص وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو محنت میں لگانے کے بجائے, اپنے آپ کو تجارت